الرحمن الرحیم۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان رکھا گیا ہے۔ یہ دروازہ خاص روزے داروں کے لیے ہے کہ اس میں سے صرف روزہ دار داخل کیے جائیں گے، اور خاص اہتمام اور خاص اہمیت کے ساتھ لوگوں کو دکھا کر اللہ رب العزت اس دروازے کو کھولیں گے اور اس میں سے داخل کیے جائیں گے، اور باقاعدہ اعلان ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے خاطر کھانے کو چھوڑ دیا، پینے کو چھوڑ دیا، اپنی لذات کو چھوڑ دیا، اور میرے صرف ایک حکم پر اپنی پورا مہینہ رمضان المبارک گزار کر اللہ رب العزت کے روزوں کو پورا کر کے آج ان کی جزا کا وقت ہے۔ تو ان کی جزا کے احسان و اکرام کے لیے ابتدا یہ ہوگا کہ ان کو باب الریان نامی دروازے سے داخل کیا جائے گا، تاکہ پوری امت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے لوگ ہیں وہ سب ان کا اعزاز و اکرام دیکھیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے اور ہمارے لیے بہت ہی ایک اعزاز کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ دوبارہ رمضان المبارک جیسی سعادت نصیب فرمائی۔ اس کے تقاضے یہی ہیں کہ اس کو مکمل طور پر صحیح ادائیگی کے ساتھ پورا کیا جائے، اور اس کی راتیں ان پر بھی بڑی اللہ رب العزت کی طرف سے فضیلت اور اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ آسمان دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور باقاعدہ فرشتوں کے ذریعے اعلان کروایا جاتا ہے صبح سحری کے وقت میں تہائی رات جب شروع ہو جاتی ہے تو ہر رات فرشتوں کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنی مغفرت چاہتے ہیں، کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے لیے بخشش چاہتے ہیں، کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے لیے رزق میں اضافہ چاہتے ہیں، کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ اس طرح فرشتے بار بار اعلان کرتے ہیں، اور جو اس وقت اللہ رب العزت کے حمد و ثنا یا دعا استغفار توبہ میں لگا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے اعمال اسی طریقے سے پہنچ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں کہ میں نے فلاں ابن فلاں کو معاف کر دیا، میں نے فلاں ابن فلاں کو بخش دیا، یہ فرشتوں تم لوگ گواہ ہو جو اس پر۔ تو یہ رمضان مبارک کے دن بھی اور راتیں بھی ہمارے لیے بہت ہی غنیمت کی چیز ہے اگر اس کو ہم اپنے لیے ایک فائدہ مند طور پر ثابت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بقیہ جتنے ایام ہیں ان کو رمضان المبارک کے تقاضوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔